رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہماری ماں بہنیں مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکی ہیں کہ انہوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ان کا پیغام تھا اس پیغام کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اور ہماری ماں بہنیں مغربی تہذیب میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب شادیوں کا وقت قریب آتا ہے، جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہماری ماں بہنیں فنکار کو تلاش کرتی ہیں، فنکاروں کو تلاش کیا جاتا ہے، جن کے اندر اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کو تلاش کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ ان کے پاس میں جا کر اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میں اپنی ماں بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ خاتون جنت کی کنیز ہیں، آپ کو مہندی لگانا چاہیے، مہندی لگانا اچھی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی مشہور کتاب فتاوی رضویہ کے اندر مہندی لگانے کا حکم دیا ہے کہ عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے، کیونکہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہوتی ہے، مہندی لگانا چاہیے۔ مگر اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہماری نوجوان لڑکیاں اپنے پورے ہاتھ پر مہندی لگواتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوہنیز کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے بغیر عذر شرعی اپنی ماں کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب بغیر عذر شرعی اپنی ماں کو دکھانا بھی جائز نہیں ہے تو کسی دوسری لڑکی کو دکھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اور ہماری ماں بہنیں تو مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکی ہیں کہ وہ لڑکوں سے اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگواتی ہیں، اور لڑکے بھی وہ ہوتے ہیں، وہ مسلم نہیں ہوتے، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، یہاں تک تو مسلم سے لگوانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ تو فنکاروں کو تلاش کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی عورت جب کسی مرد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کرتی ہے تو اس کا ہاتھ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ہم سکون چاہتے ہیں، اور آج ایک وبا اور پھیل رہی ہے، مساج کے نام پر لوگ مساج کروا رہے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم مساج کیوں کرواتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں چین ملتا ہے۔ آج لوگ مساج کروا کر سکون حاصل کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی انہیں سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان لڑکیاں ہوٹلوں میں جا کر مساج کروا رہی ہیں اور اپنے جسم کو ہلکا کروا رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں اس سے ہمیں سکون مل جائے گا، لیکن اس سے سکون نہیں مل سکتا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پھر آخر سکون کیسے ملے گا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر کا کام کرتی تھیں تو گھر کا کام کرنے میں اللہ اکبر ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھاتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھیں۔ جب گھر کا اتنا کام کرتی تھیں تو ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ ایک دن داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مرتضی، مشکل کشا، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار نے فرمایا، فاطمہ تم جاؤ، اپنے بابا کے پاس جاؤ، نبیوں کے نبی کے پاس جاؤ، تاجداروں کے تاجدار جو ہیں ان کے پاس جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، اور تمہارے بابا یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں، غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور آقا سے ایک کنیز لے کر آ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کام کرے گی تو تمہارے ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاطمہ روانہ ہو جاتی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ
تعالی عنہا جب وہاں پر پہنچیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں، کنیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے بابا سے کوئی کنیز مانگیں اور خالی ہاتھ ہی واپس آ گئیں۔ مولا علی نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا، تم تو کنیز لینے گئی تھی، تم کنیز لے کر کیوں نہیں آئیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا علی میرے بابا جان کنیز بانٹ رہے تھے، غلاموں کو تقسیم کر رہے تھے، مگر ان کے گھر پر بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے تو میری یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بابا سے کنیز مانگوں۔ جب میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیزوں کو بانٹ کر فارغ ہو گئے، غلاموں کو تقسیم کر کے فارغ ہو گئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی کیا ہوا، تم تو مجھ سے ملنے آئی تھی، تم تو مجھ سے ملنے آئی تھی، پھر تم مجھ سے مل کر کیوں نہیں گئیں، تم واپس کیوں آ گئیں، بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا جان میں گھر کا کام کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگاتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھاتی ہوں تو میرے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، اگر آپ کسی کنیز کا انتظام کر دیں گے تو وہ میرے ساتھ کام کرے گی تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، مجھے تھکن نہیں ہوگی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں نہ میں تمہیں کوئی کنیز سے اچھی چیز بتا دوں کہ تم جب اس کو پڑھو گی، جب تم اس کا ورد کرو گی تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان بتائیے وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا ورد ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بستر پر جانے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 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 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کے بعد میں سو جایا کرو، جتنی تھکن تمہارے اندر ہوگی تمام تھکن دور ہو جائے گی، اگر کوئی تمہاری پریشانی ہوگی تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، فنکاروں کے پاس میں جا کر مہندی لگوانے سے سکون نہیں مل سکتا، ہوٹلوں میں جا کر اپنے جسم کی مساج کروانے سے سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔